اس دور میں آپ دیکھیں، اس دور میں شبلی جیسا لوگ آدمی پیدا ہوا، 600 سال 1000 سال کا انحطاط ہے. میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں شبلی جیسا شخص پیدا ہوا، اقبال جیسا شخص پیدا ہوا، حمید الدین فرائی جیسا شخص پیدا ہوا، ابوالعلا مودودی جیسا شخص پیدا ہوا، ابوالکلام جیسا شخص پیدا ہوا، رشید رضا جیسا شخص پیدا ہوا. اس انحطاط کے زمانے میں علمی اختلاف تو ہوگا، علمی اختلاف سے آپ متوحش کیوں ہوتے ہیں؟ اختلافات سے ہمیشہ دو کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. نہیں، یہ اختلافات سے کبھی نہیں ہوتی، یہ انسان کے رویوں سے ہوتی ہے. لاکھوں علماء نہ صرف اسلام کے دیگر مذاہب کے بھی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو رہے. غامدی صاحب، لاکھوں علماء بیوقوف نہیں ہو سکتے. بنی ہوئی ہر گلی محلے میں ایک مسجد بنی ہوئی، ایک جگہ کھڑے ہو 10 اذانیں سنائی دیتی ہیں، اور ہر مسجد کا ایک نیا مولوی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تفسیر ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. کھلا ذہن ہونا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عالم کی ضرورت ہے آپ کو. میرا بیسکلی اس پہ کوشچن پھر یہ آئے گا کہ عالم ہی اگر فساد کریٹ کرا تو پھر کس عالم کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جب دین اور علم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس موقع کے اوپر غلاظت کی مکھی بن جاتے ہیں؟ ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے. آپ کے ہاں کوئی پوپ ہو، وہ مہر لگا کر یہ بتا دے کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، سب لوگ اس کو مانیں. غم روزگار کے باوجود اگر آپ دین سیکھنا چاہیں تو یہ تو اصل میں اگر ہفتے میں آپ 2 گھنٹے بھی نکال لیں تو 1 سال کی چیز ہے. ہم صاحب 1815 عیسوی تک جو مسلمان علماء کرام کی اکثریت تھی وہ متفقہ طور پر قرآن مجید کی طباعت و اشاعت کو حرام قرار دیتی تھی. تو ہم صاحب، آپ کو نہیں لگتا ان کا یہ رویہ امت میں تقلیدی رجحان کے اضافے اور دینی تفہیم کو چند ہاتھوں میں مرتکز رکھنے کا باعث بنا؟ بہت سے ایسے رویے رہے ہیں جن پر ہم آج تنقید کرتے ہیں، ان کو ان کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. نئی چیزوں کے ساتھ انسان آسانی سے مانوس نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اس کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جو کتاب اس کے پاس ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اس کی اپنی جمعیت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. یہ انسانی رویے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ متفقہ طور پر اہل علم کی یہ رائے تھی. اس زمانے میں بھی ایسے اہل علم تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے بعض موقعوں کے اوپر تنبیہ بھی کی لوگوں کو. یہ درست ہے کہ عمومی رویے بعض اوقات بہت غلطی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ سب کے سب لوگ ایک رائے پر نہیں آ جاتے. یہی بات ہے جس کو ایک حدیث میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک غلط رائے قائم کر لیں. ہر دور میں 2-4 لوگ ایسے ضرور موجود رہتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی روش ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا، لیکن کیا یہ فتویٰ شاہ ولی اللہ نے دیا تھا؟ کیا یہ فتویٰ امام غزالی نے دیا تھا؟ کیا یہ فتویٰ ابن تیمیہ نے دیا تھا؟ بڑے جلیل القدر اہل علم رہے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں جو نئی چیزیں پیدا ہوئیں، نہ صرف یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ ان کو اختیار کریں. جس زمانے کی آپ بات کریں، یہ انحطاط کا زمانہ تھا. اس میں علم بھی انحطاط پذیر ہو چکا ہوا تھا. اس میں کچھ مدرسے وجود میں آ گئے تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ جو نہ جدید سے واقف تھے نہ قدیم سے واقف تھے. ان لوگوں نے اس طرح کے فتوے دیے. آپ کسی جلیل القدر آدمی کا نام لیں جس نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہو، میرے علم کی حد تک کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسا کیا ایک دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے، جو قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر ہیں ہر دور میں لکھے جاتے رہے ہیں. تو ہم سب جو عالم قرآن مجید کا نیا ترجمہ اور تفسیر لکھتا ہے، تو ہم سب وہ اپنے سے پہلے علماء کے تراجم اور تفاسیر سے متفق نہیں ہوتا. یہ ترجمے اور تفسیر کا کام فہم ہے. فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ نئے نئے زاویوں سے ایک بات کو پیش کر سکتے ہیں. دور بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، اسالیب بیان بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہمارے پاس اردو کے ابتدائی تراجم میں اس وقت شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہترین ترجمہ ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو عربی زبان پر بھی غیر معمولی عبور ہے، اور اردو زبان کی بھی نزاکتوں کو وہ سمجھتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ بات ہے، لیکن اردو زبان تبدیل ہو گئی، اردو زبان کا محاورہ تبدیل ہو گیا، اردو زبان کا اسلوب تبدیل ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس ترجمے کو آج کی زبان میں ڈھالنے کا کام آج کے لوگ کریں گے. اسی طرح کچھ نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس وقت کے مترجم کے سامنے، اس وقت کی تفسیر کرنے والے کے سامنے نہیں ہوتے. ان کو پیش نظر رکھ کر ایک آدمی ایک نیا کام کرتا ہے. پھر جس طریقے سے باقی علوم میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں بھی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں. وہ تحقیقات بھی سامنے آنی چاہیے. اس میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ دنیا کے تمام علوم میں ایسے ہی ہوتا ہے. ترجمے کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے، کیا امت کا ایک قرآن مجید کے ترجمے پر کنسنسس پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانوں کو آپ اس جگہ کیوں رکھتے ہیں کہ وہ لازماً کسی کے ترجمے کو درست مانیں گے؟ ان کا کام یہ ہے ترجمے پہ درست مسلمان متفق نہیں ہوں گے تو پھر وہ ایک دین پر کس طرح متفق ہوں گے؟ بات یہ ہے وہ سب کے تراجم پڑھیں گے، سب کی تفسیریں پڑھیں گے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو محاد کی حیثیت حاصل ہے، یعنی بنیادی تفسیریں ہیں، بنیادی تراجم ہیں. ان کا مطالعہ کر کے آپ تقابلی مطالعے کے ذریعے سے ایک رائے پر پہنچ جاتے ہیں. عام آدمی کو ہمیں بیدار کرنا چاہیے
चाहिए, आम आदमी को हमें दीन का सच्चा तालिब इल्म बनाना चाहिए, हम उन्हें फॉलोअर क्यों बनाते हैं? नए तराजिम और नए तफसीर लिखे जाने चाहिए। मेरे नज़दीक तो हर दिन लिखे जाने बात चाहिए। यह है कि सर सैयद अहमद खान ने जब अपनी तफसीर कुरान लिखी थी तो उन्होंने उसमें करार दिया था कि खुदा का कोई भी काम फितरी कवानीन से मुतसादिम नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने जो कुरान करीम में मौजज़ात हैं उनकी एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की थी। अब जब उनकी तफसीर सामने आई तो फिर मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही जैसे आलिम ने उनकी तफसीर को एक बहुत बड़ा फितना करार दिया था। साहब आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने एक राय कायम की है, आप ये महसूस करते हैं कि वो राय ठीक नहीं है। सर सैयद ने एक कुरान मजीद की आयत की बुनियाद पर ये राय कायम की थी, उसको उन्होंने सियाक़ो सबाक़ से अलग करके देखा। कुरान मजीद में ये आता है कि लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, आप अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं देखते। इसको आप कुरान से अलग कर लीजिए तो आप वो बात कह सकते हैं जो सर सैयद ने कही। आप इसको कुरान के सियाक़ो सबाक़ में रख के देखिए तो वहाँ मामला ही और है। वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला जब कौमों की तरफ रसूल भेजते हैं तो लाज़िमन उनका फ़ैसला इसी दुनिया में कर देते हैं और अल्लाह के इस तरीके में तुम कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। तो एक ख़ास सियाक़ो सबाक़ की चीज़ को जब सर सैयद ने अलग करके बयान किया तो फिर उन्होंने मौजज़ात का इनकार किया। ये गलती हो सकती है, इंसानी काम है। हम असल में मज़हब के बारे में ये क्यों ख्याल करते हैं कि वो इल्म व अक़ल के दरवाज़े बंद कर दे। आपके यहाँ कोई पोप हो, वो मोहर लगा कर ये बता दे कि ये कुरान का तर्जुमा है, ये कुरान की तफसीर है, सब लोग उसको माने। मैं तो इसको इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत समझता हूं। बात ये है कि मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुरान और सुन्नत का फ़हम है, कुरान का इल्म है, क्या वो सिर्फ उलमा की डोमेन है या एक आम आदमी कुरान को पढ़कर अपने लिए उसमें से हिदायत तलाश कर सकता है? देखिए, बात ये है कि किसी भी फ़न और किसी भी इल्म के जानने वाले पैदा होंगे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि तिब के उलूम के माहिरीन पैदा होते हैं, इंजीनियरिंग के उलूम के माहिरीन पैदा होते हैं, वो होंगे। उनका काम क्या है? वो ये नहीं है कि ये चीज़ उनकी डोमेन है। वो अपनी बात कहेंगे, दलाइल के साथ उसको बयान करेंगे। आम आदमी उनकी रहनुमाई में चीज़ों को समझता है। एक साहिब इल्म से मुतमईन नहीं होता, दूसरे साहिब इल्म की राय को इख्तियार कर लेता है। असल में ये हम जब पैरो, मुरीद, बात के सामने सर झुकाने वाला, ऐसे लोग क्यों पैदा करना चाहते हैं? हमें दो तरह के लोग पैदा करना चाहिए, सच्चे मुअल्लिम और सच्चे मुतल्लिम। सिखाने वाले आला दर्जे के, सीखने वाले आला दर्जे के। एक सच्चा तालिब इल्म साइंस का मुताला करता है, पढ़ता है। हर आदमी आइंस्टाइन नहीं होता। यानी आप ये चाहते हैं कि साइंस की दुनिया में कोई आइंस्टाइन ना पैदा हो, कोई न्यूटन ना पैदा हो। वो नई नई दुनियाएं दरियाफ्त करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आपका काम है कि आप उनको सीखें, आप समझें। जिस चीज़ को आप इल्म व अक़ल की रोशनी में ज़्यादा करीने सवाब पाएँ उसको आप कबूल करें। गांधी साहब, मेरा सवाल आपसे इज्तिहाद के हवाले से है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दीन में इज्तिहाद की एक रिवायत चल पड़ी है। लोग अपने मुताबिक जिस तरह चाहते हैं इज्तिहाद कर लेते हैं। हमने उलमा में देखा कि एक तरफ कुछ लोग चार आइमा के इज्तिहाद को मानते हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया इमाम जाफ़र सादिक के इज्तिहाद की तरफ रुजू करती है, और इसी तरह हमारे उलमा भी इज्तिहाद करते हैं। उन तमाम इज्तिहादात में मुख्तलिफ फ़र्क सामने आते हैं और हमें ये समझ नहीं आता एक बहैसियत एक मुसलमान के कि हम किसको फॉलो करें। दूसरी तरफ अगर हम अपने उलमा की मुताले की तरफ आएँ तो एक दहशतगर्द जो जाके अपने आप को बम से उड़ा रहा है, एक आलिम दीन ही है जिसने उसको तबलीग करके वहाँ भेजा है, और एक आलिम दीन ही है जो ये फतवा दे रहा है कि उसकी जो मौत है वो मुर्तद की मौत है, वो काफिर की मौत है। इस पूरे ये बात है कि आप अपनी अकल को बेदार क्यों नहीं करते? आप ये क्यों बार बार कहते हैं कि हम किसको फॉलो करें? मैं ये कहता हूँ हर एक की राय को दलील की रोशनी में परखें। दलील की रोशनी में जब आप परखेंगे, आप अपने उलमा से ये तकाजा करें कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो बताएं ये कुरान में कहाँ कही गई है, बताएं ये हदीस में कहाँ कही गई है। आखिर आपने अपने आप को मुरीद क्यों बना लिया है? अपने अंदर ये कुव्वत पैदा करें कि आप चीज़ों का तज्जिया कर सकें। जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ राय आती हैं। एक तरफ हमारे ऐसे उलमा हैं कि जो ये राय रखते हैं कि अपनी राय को मुसल्लत कर देना आवाम पर एक जमहूरी अमल है, और वो ये चाहते हैं कि इस अमल के ज़रिए से हम दुनिया पे हुकूमत करें, हम उम्मत मुस्लिमा का वो इमेज पेश करें लोगों के सामने जो हम चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं रुयत हिलाल कमेटी के अंदर तमाम मसालिक के उलमा मौजूद हैं और वो एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने पर मुत्तफिक नहीं होते। तो हम कैसे ये मान लें कि एक आलिम दीन जो अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता वो सारी दुनिया को लीड करे और वो हमारा जी बात यह है कि वो रहनुमाई कर रहे हैं। आप इल्म व अक़ल की रोशनी में उसका जायज़ा लें। आपको अपील करती है बात कबूल करें। इस्लाम में उलमा का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कायम किया गया, ये कोई पापाइयत नहीं है। जिस तरह दूसरे उलूम फ़नून के माहिरीन हैं वो अपनी राय देते हैं, दलील के साथ अपनी बात पेश करते हैं। आप सच्चे तालिब इल्म बनिए, हर एक की राय का जायज़ा लें। आप ये क्यों चाहते हैं कि सब के सब लोग बाटा के जूतों की तरह पैदा होने शुरू हो जाए?
ان کو سوچنے دیجئے, ان کو غور کرنے دیجئے, ان کو رائے قائم کرنے دیجئے. علماء میں بھی اختلافات ہوں گے, اختلاف سے کوئی قیامت نہیں آتی, اس کو مخالفت اور اناد نہ بنائیں. علم کی ترقی کا باعث بنتا ہے اختلاف. ایک صاحب علم آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے, دوسرا دوسری چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے. آپ طالب علم بنیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنے سیکھیں. اصل میں مذہب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا, سیاستدانوں میں اختلاف نہیں ہوتا. میرے ساتھ چلیے اور لاہور کے بڑے بڑے جتنے بھی اختصاصی علوم کے ماہرین ہیں طب میں, ان کے پاس جا کے ایک مریض کو دکھا کے دکھائیے مجھے کہ وہ نسخے میں اختلاف نہیں کریں گے. اس کے باوجود آپ روز فیصلے کرتے ہیں, روز آپ رائے قائم کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا کنسرن ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ مذہب کے معاملے میں خیال کرتے ہیں کہ لوگ متفق علیہ کوئی رائے دے دیں, اس کے بعد میں مان لوں گا. مذہب آپ کو دو امتحانوں میں ڈالتا ہے, ایک آپ کے عمل کا امتحان ہے, ایک آپ کے علم کا امتحان ہے. وہ امتحان یہ ہے کہ آپ نے ذہن کو کتنا بیدار رکھا, صحیح بات کی کتنی جستجو کی, جب باتیں آپ کے سامنے آئی تو آپ نے انتخاب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا. اس آزمائش سے فرار کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس سٹانس پہ زور دے رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل اور علم کے دروازے کھلے رکھے اور ہر عالم کی بات سن کر خود فیصلہ کرنے کی کوشش کرے. ہم سب تھیوریٹیکلی تو یہ بات درست ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مگر غالب صاحب پریکٹیکلی آج کی جو زندگی ہے بہت فاسٹ ہے, کسی کے پاس غم روزگار سے اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کی طرف توجہ دے. تو وہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عالم کو کامل تصور کر لیتے ہیں اور اس کی ہر بات کو من و انت مان لیتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا شخص دوسرے عالم کی بات کو من و ان تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, وہ بھی اس کا فالوور بن جاتا ہے. صاحب اب ایک عالم کا فالوور دوسرے عالم کے فالوور سے جب ملتا ہے تو اسے کہتا ہے میرے عالم نے یہ کہا ہے تو مجھ سے پوچھ لو, دوسرا کہتا ہے میرے عالم نے یہ کہا ہے تو مجھ سے پوچھ لو. ایک کانسٹنٹ فرکشن قائم ہے سوسائٹی کے اندر. اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس کو زندگی کا اہم مسئلہ نہیں مانا گیا. غم روزگار کے باوجود اگر آپ دین سیکھنا چاہیں تو یہ تو اصل میں اگر ہفتے میں آپ 2 گھنٹے بھی نکال لیں تو 1 سال کی چیز ہے. کتنے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے. عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیں, عام آدمی ان مسائل میں نہیں الجھے گا جو اعلیٰ علم کے مسائل ہیں. اس کے مسائل عملی نوعیت کے ہیں, آپ ان کی فہرست بنائیں شاید 15-20 بھی نہیں بنتی. ان کے مابین مختلف اہل علم کی آراء کو وہ دیکھے, رائے قائم کرے اور بصیرت کے ساتھ رائے قائم کرے. انسان کی حیثیت سے عام آدمی کو اللہ نے بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے, ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں اس معاملے میں. تو میرے نزدیک تو بیدار لوگوں کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عقل اور علم کے دروازے کھولیں اور چیزوں کا جائزہ لینے سیکھیں. اسی وجہ سے دیکھیے ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں, ہم عام آدمی پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ صحیح رائے تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں علماء کا کردار معذرت کے ساتھ افسوسناک ہی رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی اختلافات ہوئے وہ ہمیں ترقی کی طرف نہیں تنزلی کی طرف لے کر گئے ہیں. 1400 صدیاں گزر گئیں اسلام کو, آج تک ہم چند سو صفحات پر مشتمل قرآن پاک میں ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو دیگر علوم ہیں, طبیعات ہیں, معاشیات ہیں, ان میں بھی اس طرح کے پرابلم ہیں, لیکن وہ ایک ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور اس ترقی کے مضمرات بھی آپ پھر انجوائے کرتے ہیں. لیکن لاکھوں علماء نہ صرف اسلام کے دیگر مذاہب کے بھی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو رہے. غامدی صاحب, لاکھوں علماء بیوقوف نہیں ہو سکتے, کیا دین کی بنیاد میں کوئی کجی ہے؟ ذرا مجھے وہ فہرست بنا کے بتا دیجیے جس میں علماء متفق نہیں ہیں. توحید میں متفق نہیں, رسالت میں متفق نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی میں متفق. بہت معمولی معاملات ہیں جن کے اندر اختلافات ہیں. آپ کیوں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بند کر لے, ان کے ہاں کوئی اختلاف نہ ہو, وہ ہرگز کسی چیز پر سوچنے کے لیے تیار ہو, سوچنے دیجئے. اور یہ جو آپ نے ترقی کو اس سے وابستہ کر دیا, معاف کیجئے, قوموں کی ترقی اور قوموں کے تنزل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے جو جلیل القدر علماء ہیں وہ اس زمانے میں ہوئے ہیں جس زمانے میں مسلمان ایک سپر پاور تھے. ان کے علوم کو پڑھیے, ان کے فنون کو پڑھیے. ابو حنیفہ کو دیکھیے, شافعی کو دیکھیے, مالک کو دیکھیے, احمد بن حنبل کو دیکھیے, شاطبی کو دیکھیے, ابن حزم کو دیکھیے, ابن تیمیہ کو دیکھیے. یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے زمانے کے ذہنوں پر حکومت کی ہے. ایسا نہ کیجئے. آج کے زمانے میں اگر انحطاط اور زوال آ گیا ہے, اس زمانے میں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دور میں آپ دیکھیں, اس دور میں شبلی جیسا لوگ آدمی پیدا ہوا. 600 سال 1000 سال کا انحطاط ہے. میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں شبلی جیسا شخص پیدا ہوا, اقبال جیسا شخص پیدا ہوا, حمید الدین فرائی جیسا شخص پیدا ہوا, ابوالعلا مودودی جیسا شخص پیدا ہوا, ابوالکلام جیسا شخص پیدا ہوا, رشید رضا جیسا شخص پیدا ہوا. اس انحطاط کے زمانے میں علمی اختلاف تو ہوگا. علمی اختلاف سے آپ متوحش کیوں ہوتے ہیں؟ ارسطو سے نیوٹن اختلاف نہ کرتا, نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا, یہ دنیا آگے بڑھتی. آپ علمی اختلافات کو موضوع بناتے ہیں. علمی اختلافات ہونے چاہیے, ان پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. مخالفت اور اناد نہیں ہونا چاہیے. اور جلیل القدر اہل علم کے ہاں کبھی مخالفت اور اناد کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ اپنی بات کہتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کہتے ہیں. دیکھیے, آپ پروگریس کا دوسرے علوم سے تعلق ہے. آپ نے اصل میں ان دونوں کو آپس میں ملا رکھا ہوا ہے. میرا ایک مسئلہ وہ ہے جس سے مجھے موت کے بعد سابقہ پیش آنا ہے. یہ لوگ میری اس معاملے میں رہنمائی کر رہے ہیں. یہ مجھے طب سکھانے نہیں آئے,
یہ مجھے سائنس سکھانے نہیں آئے، ان میں مجھے دوسرے علوم کی طرف رجوع کرنا ہے. میں تو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو علم جس دائرے سے متعلق ہے اس میں اس سے رہنمائی حاصل کریں. یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے میں انجینئر بہت اچھا ہوں، آپ کہتے ہیں تم نے میرے بچے کا علاج تو نہیں کیا. ایسا بات یہ ہے کہ آپ نے جن قابل احترام علماء کا نام لیا وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے، ہمارے لیے بھی وہ قابل احترام ہے صاحب. لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. جب ہم تصویر کے دوسرے رخ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ علماء کرام بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے ابن العربی اور اخوان الصفا کی کتابیں جلوائیں تھیں. جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اس کو بادشاہ عادل کا خطاب دیا تھا. انہوں نے شاہ حسین کو، بلے شاہ کو، منصور حلاج کو کافر قرار دیا تھا. اور تو غالب صاحب جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز جیتے ہیں تو ان علماء کرام نے انگریزوں کے ہاتھ چومنے کے بعد ان کی اطاعت کو ہندوستانی مسلمانوں پہ اس لیے بھی فرض قرار دیا تھا کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں. تو غالب صاحب ایک عام آدمی، آپ کی بات بالکل درست ہے، سیاسی عالم اور ایک مذہبی عالم میں، ایک حقیقی عالم میں کس طرح فرق کر سکتا ہے؟ ان کی سیرت دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کا کام دیکھیے. ہر جگہ تصویر کے دو رخ ہوں گے. دنیا کے اندر انسان ہے، کسی بھی علم میں عطائی ہو سکتے ہیں، کسی بھی علم میں سرکہ کرنے والے ہو سکتے ہیں، کسی بھی علم میں بے کردار لوگ ہو سکتے ہیں. وہ سائنس میں بھی ہوتے ہیں، وہ طب میں بھی ہوتے ہیں. آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس میں بے شمار مثالیں دیتا ہوں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں سائنسدانوں نے جعل سازی کی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں. تو دنیا میں انسان جب تک انسان ہے وہ انسان ہی رہے گا. اس کے اندر اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے، برے لوگ بھی پیدا ہوں گے. اس کی بنیاد پر ہم ایک پورے کے پورے طبقے کی مذمت نہیں کر سکتے. جی آپ پوچھیں. سر، ہمارا آنریبل ہوسٹ نے ایک گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ پہلے زمانے کے جو علماء کرام تھے ان میں تھوڑے سے اختلافات آئے تھے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو پرنٹ نہیں کرنا، پبلش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ پرنٹنگ اور پبلش کی حد تک بات رہی. 21 سینچری کے علماء کرام میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے کہ جائیداد کی کسی اور لوگوں کے درمیان نہ جائے اور ایک کواری لڑکی کا قرآن مجید سے ان کا نکاح پڑھا دے دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کون سا عالم ہے جس نے یہ نکاح پڑھایا ہے؟ آپ کسی بڑے عالم کا نام لیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد کا کوئی ملا، ایک دیہات کا کوئی آدمی، وہ ایک کام کرتا ہے، وہ خبر بنتی ہے اور عام طور پر اخبار نویسوں کو سنسنی خیزی سے دلچسپی ہوتی ہے. اس موجودہ زمانے میں نے جن علماء کے نام لیے ہیں، مثلا یہ نکاح شبلی نے پڑھایا ہے، یہ ابوالکلام نے پڑھایا ہے، یہ ابوالعلا مودودی نے پڑھایا ہے، یہ حمید الدین فرائی نے پڑھایا ہے، یہ امین حسن اصلاحی نے پڑھایا ہے، یہ مفتی شفیع صاحب نے پڑھایا ہے. یہ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ یعنی یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جب دین اور علم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس موقع کے اوپر غلاظت کی مکھی بن جاتے ہیں؟ ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے. سر آپ کہے تھے کہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ علم کی ترقی کے لیے ضروری، مطلب کہ اس کے لیے نعمت ہے. تو سر اگر یہ اختلافات رہیں گے تو ہم تو جو ان کے لوگ ہوں گے سر وہ تو دو گروہوں میں بٹ جائیں گے اور یہ ایون کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مارنے کی بھی کوشش کریں گے کیونکہ اختلافات آ جائیں گے. تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کی ترقی کے لیے اختلافات لازمی اور جب کہ جانے جاتی رہیں؟ یہ تو دوسرا پہلو ہے کہ انسان اختلاف کو مخالفت بنا لیتا ہے. اس کی وجہ جہالت ہے. اگر آپ لوگوں کی علمی تربیت کریں تو وہ اطمینان کے ساتھ اختلاف بھی کریں گے اور خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے. سر پھر یہ نعمت نہ ہو، اختلافات سے ہمیشہ دو کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. نہیں، یہ اختلافات سے کبھی نہیں ہوتی، یہ انسان کے رویوں سے ہوتی ہے. یعنی میں اختلاف کرتا ہوں، میں اپنے والد سے اختلاف کرتا ہوں، وہ ایک صوفی بزرگ تھے. میں اپنے اساتذہ سے اختلاف کرتا ہوں. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی چند بڑے علماء میں سے تھے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. اس سے کوئی قیامت نہیں آتی. میں ان کی عزت بھی بے پناہ کرتا ہوں، ان کا احترام بھی بے پناہ کرتا ہوں، ان کی جوتی اٹھانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن پوری قوت سے اختلاف کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے دلیل کی بنیاد پر اتفاق بھی کرنا ہے، اختلاف بھی کرنا ہے. آپ اپنے اندر یہ رویہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ اختلاف کریں، باہمی احترام کے ساتھ اختلاف کریں. معاف کیجیے گا، یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کے رویے ہیں جن کی آپ مثال دیتے ہیں، یہ علم یا علمی اختلاف نے پیدا نہیں کیے، یہ جہالت نے پیدا کیے. اور جہالت ایک اور چیز ہے جس کا کلا کما کرنے کی جدوجہد ہم کو کرنی چاہیے. سر علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس آف اسلام میں جو اسلام کے حوالے سے، ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، آج کے تناظر میں آج کے علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، علامہ اقبال نے بہت سے ان مسائل کو موضوع بنایا ہے جو دور جدید میں ہمیں درپیش ہیں. انہوں نے یہ چیز اس میں زیر بحث لائے ہیں کہ ہم مذہبی مشاہدات کے لیے کیا معیار قائم کر سکتے ہیں، دعا کی کیا حقیقت ہے، انسانی خودی کی کیا حقیقت ہے، مذہب کا کیا امکان ہے، اجتہاد کے کیا مواقع ہیں. وہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے، لیکن وہ ایک انسان کا کام ہے.
اور اس کو بھی آپ الہامی کتاب نہ بنائیے. اس کی بہت سی چیزوں سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, کوئی دوسرا شخص اختلاف کر سکتا ہے. علامہ اقبال نے تو اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک ابتدا کی ہے تاکہ لوگ غور و خوض کریں. علامہ اقبال جس درجے کے آدمی تھے وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بات کو حتمی حجت بنا دیں. ان کی کتاب سے اصل میں ابتدا ہوئی اس بات کی کہ دور جدید کے مسائل کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں. آج کے علماء نے کیا کردار ادا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حتمی باتیں ہیں ساری, لیکن بہت سے کردار ادا کیے ہیں. اس کتاب کے اوپر تنقیدیں بھی علماء نے کی ہیں, اس کے مختلف مباحث کی تفہیم بھی علماء نے کی ہے, بہت سی اس کی چیزیں ہیں جن کی تشریح و وضاحت بھی کی ہے. اور اگر علامہ اقبال کی کسی رائے کو انہوں نے غلط سمجھا ہے تو اس کو بھی دلائل کے ساتھ بیان کر دیے. یہی کام ہمیشہ ہوا کرتا ہے, یہ میں بھی کر رہا ہوں, بہت سے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے جلیل القدر علماء نے ان پر تبصرے کیے ہیں. ابھی حال میں سید سلیمان ندوی کا ایک تبصرہ ان کے بارے میں چھپا ہے, اپنے زمانے میں بھی انہوں نے کیے ہیں. اس تبصرے کے بارے میں اگرچہ یہ بحث جاری ہے کہ وہ ان کی طرف اس کی نسبت درست ہے یا نہیں, لیکن بہرحال یہ سارا کام ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. تو علم کی دنیا سے واقفیت ہمیں پیدا کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. یہ سب کام اس میں ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اصل میں علم کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے آرا قائم کرتے ہیں. صاحب پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ سفارشات پیش کی جن کے مطابق عورت محرم کے بغیر سفر حج کر سکتی ہے. اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور مرد طلاق نہیں دیتا تو اس مطالبے کے کرنے کے 90 دن کے اندر اندر آپ سے طلاق واقع ہو سکتی ہے, اور یہ مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے. ہم صاحب اسلامی نظریاتی کونسل جس کے آپ بھی رکن ہیں ماشاءاللہ, وہ ادارہ ہے جہاں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی آئینی طور پر موجود ہے, اور وہ سارے لوگ جب کسی بھی سفارشات پر متفق ہوتے ہیں تو وہ یہ سفارشات پیش کرتے ہیں. ہم صاحب یہ ایک تصویر کا پہلو ہے. ہم صاحب دوسری طرف علماء کرام ہی کی جو اکثریت ہے وہ مفتی منیب الرحمان ہو گئے, مفتی نعیم ہو گئے, مولانا امجد خان ہو گئے, اور ایسے بہت سارے لوگ جو متفق علیہ احادیث کی روشنی میں ان سفارشات کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ہم صاحب آج تک ایک عام ویسٹرن آبزرور یہ سوچتا ہے کہ 1400 سالوں سے مسلمان آپس میں نکاح طلاق کے مسائل ہی نہیں سالو کر سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اس کی پہلے نوعیت سمجھ لینی چاہیے. یہ مسئلہ شریعت میں ہمارے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی جو کچھ آراء اس معاملے میں قائم کی گئی ہیں وہ اجتہادی آراء ہیں. ان اجتہادی آراء کا جائزہ آج بھی لیا جائے گا, کل بھی لیا جائے گا. یہ جن علماء کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک فوری رد عمل آپ کے سامنے آیا. جس وقت ان پہ بحث ہوگی, استدلال ہوگا, اس کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے نکل آئیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھی جا رہی ہے. پہلے ایک ایک مسئلے کو آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو اس طرح کے اختلافات کے ذریعے سے بھی لوگوں کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. علماء سامنے آئیں گے, وہ آ کر آپ کو یہ کہیں گے دیکھیے یہ چیز اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے. کوئی دوسرا آدمی سامنے آئے گا, اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ اس میں یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ غلطی ہو رہی ہے. آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ ہونے دیں. اس سے کیا قیامت آ گئی ہے؟ ایک رائے ہے, ایک نقطہ نظر ہے, سامنے آیا. اس طرح کے مسائل میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آ رہتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایک پس منظر رکھتا ہے, اس کی ایک خاص تہذیبی روایت رہی ہے. آج بھی ہمارے یہاں دیہات میں لوگ بستے ہیں, بہت سی جہالت کی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں کہ یہ کاروکاری, یہ ونی اور یہ کیا چیزیں ہیں. ان کے معاملے میں آپ کو مغربی معاشرہ آج بھی تانا دے سکتا ہے. ہم صاحب اصل میں اختلاف ہے کہاں, یعنی ان کا کیا موقف ہے, جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ کی بات یہ ہے, جو چیز نظریاتی کونسل میں زیر بحث ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر شوہر طلاق دینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا, یعنی وہ کسی صورت میں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے, تو عورت کو کتنی دیر تک معلق رکھا جا سکتا ہے؟ تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ 90 دن تک معلق رکھیں. اس کے برعکس جو آپ علماء آپ لوگوں کی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشوں کی مخالفت ان کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے طریقہ رائج ہے, یعنی عورت عدالت میں جائے, عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کرے, اس کے بعد عدالت فیصلہ سنائے, اسی طریقے کو جاری رہنے دیا. وہ جو طریقہ ہے وہ بھی تو مسلمان ائمہ کرام نے اجتہاد کے ذریعے وضع کیا, آپ لوگ بھی اجتہاد کے ذریعے وضع کر رہے ہیں. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خالصتاً اجتہادی معاملہ ہے. اگر تو قرآن مجید میں کوئی اس کا حل بتایا گیا ہے کہ شوہر طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے, یا حدیث میں بتایا گیا ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, تو پھر تو یہ شرعی مسئلے کی خلاف ورزی ہوئی. یہ مسئلہ اجتہاد سے متعلق ہے. مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ دینی معاملات میں اگر اختلافات ہوتے رہیں گے تو مذہب تو بڑھ جائے گا. ایک اگر مسئلے کا حل ایک علماء سے پوچھیں وہ کچھ اور بتائیں گے, ایک علماء کچھ اور بتائیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. تو جی سر, دیکھیے بات یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, وہ ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں اور لوگ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں, علمی لحاظ سے بھی ان کو مانتے ہیں. خدا ایک ہے, قیامت میں جواب دہ ہونا ہے, یہ جواب دہی نیک عمل کی بنیاد پر ہونی ہے,
اور اس کے بعد آپ کو کچھ بنیادی احکام دیے گئے ہیں جو عبادات کی صورت میں ہیں, جو بعض اور قوانین کی صورت میں ہیں. ان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں, ان میں آپ کا امتحان ہے کہ آپ صحیح رویہ اختیار کریں. اصل میں آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مذہب ہے کیا. مذہب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے. اس میں آپ کے علم کی بھی آزمائش ہے اور آپ کے عمل کی بھی آزمائش ہے. یہ آزمائش قیامت تک جاری رہنی ہے, اور اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کیا اختیار کیا, آپ نے رویہ کیا اختیار کیا. اس کی بنیاد پر آپ کی جنت بھی ہے اور اس کی بنیاد پہ جہنم بھی ہے. تو اس میں آخر وحشت کی کیا ضرورت ہے؟ انسانوں کے مابین اختلافات ہوں گے, جس چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں اختیار کریں گے. ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے غلط چیز کو بھی اختیار کر لیتے ہیں اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک. میرا کوشچن یہ ہے کہ سمپل جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں میرے گھر کے ارد گرد کئی مسجدیں, اس مدرسے میں پڑھنے والے تقریباً 200 کم سے کم 200 بچے, جو آج کل جس طرح کی ہماری آبادی آپ کو پتہ ہی ہے, تو بچے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری سب سے میجر بات جو میرے لیے تشویش کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ پیسہ کتنا انوالو ہے. پروفیشنلزم آ گیا ہے. جب تک پروفیشنلزم جہاں پہ آتا ہے اوتھینٹسٹی ہر چیز کی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کس حد تک آپ علماء جو ہے اپنا ویو پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں, تو اس سے کیا کیوس نہیں بڑھے گا سوسائٹی میں. اسلام کا قانون تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسجدوں کا اہتمام کرے, مسلمانوں کا نظم اجتماعی خطبہ جمعہ کا اہتمام کرے. ہم نے اس قانون کو خود توڑا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسجدیں فرقہ بندیوں کے حصار بن گئیں. ہم نے اپنی جدید تعلیم میں یہ گنجائش کیوں نہیں پیدا کی ہوئی کہ وہاں سے بھی دین کا عالم بن سکے. وہاں سے اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, دنیا کے دوسرے علوم کا ماہر بن سکتا ہے, تو آخر دین کا عالم اگر کوئی بننا چاہے تو وہ ایک دوسرے مدرسے میں کیوں جائے؟ یہ خطا ہماری ہے یا علماء کی ہے؟ ہم نے پہلے اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی تعلیم میں, ہم نے اپنے نظم اجتماعی میں, ہم نے اپنے اداروں میں اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. دین کا عالم آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس دین کے عالم کو پیدا کرنے کے لیے آپ کی ریاست نے, آپ کی سوسائٹی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کھلا ذہن ہونا چاہیے, خود دیکھنا چاہیے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عالم کی ضرورت ہے آپ کو. میرا بیسکلی اس پہ کوشچن پھر یہ آئے گا کہ عالم ہی اگر فساد کریٹ کرا تو پھر کس عالم کی ضرورت ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ دو باتوں کو آپ نے ملا دیا. علماء کی ضرورت, علماء کے لفظ کو آپ کسی مخصوص معنی میں نہ لیں. ہمیں سائنس کے عالم کی بھی ضرورت ہے. میرا عالم سے مطلب پروفیشنل ہے, میں ان جو خدمت کریں ان کو نہیں میں ڈسکس کر رہا. ہمیں سائنس کے عالم کی بھی ضرورت ہے, ہمیں طب کے عالم کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انجینئرنگ کے عالم کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دین کے عالم کی بھی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی اہل علم ہوتے ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں, ان کی رہنمائی میں آراء قائم کرتے ہیں, اور عام آدمی بھی یہی کرتا ہے. اگر اس میں کچھ پروفیشنلز آ گئے ہیں, اگر اس میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جن پر آپ کا اعتماد نہیں ہے, تو معاف کیجیے گا, باوجود اس کے کہ آپ عالم پیدا کرنے میں کوئی کردار نہیں ادا کر رہے, آپ کی ریاست کوئی کردار نہیں ادا کر رہی, آپ کا معاشرہ کوئی کردار نہیں ہے, اس کے باوجود اس درجے کے علماء پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے اوپر آپ فخر کر سکتے ہیں. ان سے رہنمائی حاصل کریں. آپ آخر اپنی مسجد ہی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں, مصر و شام میں موجود ہیں, ہندوستان میں موجود ہیں, ان کی تصنیفات موجود ہیں, تفسیریں موجود ہیں, پڑھیے ان کو. جی غامدی صاحب, میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک عام انسان کو جو ہے وہ خود سے غور و فکر کرنا چاہیے, لیکن میں بات کرنا چاہوں گی اس شخص کے بارے میں جو کہ ان پڑھ ہے, جو دیہات میں رہتا ہے اور جس کی کہ کوئی رسائی نہیں ہے جلیل القدر علماء کے بارے میں, یا ان کے کیا ویوز ہیں؟ اس دیہات کے آدمی کو ہم نے جاہل رکھا کیوں ہوا ہے؟ وہ کسی ڈاکٹر کے معاملے میں بھی عطائی کا انتخاب کر لیتا ہے, اس وقت ہمیں وحشت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو ہمیں اوپر اٹھانا چاہیے. یہ ہمارا قصور ہے اور اس سوسائٹی کا قصور ہے. آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ جاہل بھی رہے اور اس کے بعد ایک اعلیٰ ڈاکٹر میں اور ایک عطائی میں اور کویک میں فرق بھی کر لے, تو اس کو اس فرق کرنے کے قابل بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ایجوکیشن پر خرچ کتنا کیا ہے؟ ہمارے بجٹ میں ایجوکیشن کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم نے اس آدمی تک دین پہنچانے اور اخلاق کردار کی دعوت پہنچانے کے لیے کام کتنا کیا ہے؟ یہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی بیچارہ وہ کسی سے گمراہ ہو جائے گا. تو آپ پہنچائیے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی. جلیل القدر سے جلیل القدر عالم کی بات آپ کے ٹیلی ویژن سے پہنچ رہی ہے, آپ کے ریڈیو سے پہنچ رہی ہے, بے شمار اور ذرائع وجود میں آ گئے ہیں, انٹرنیٹ آپ گھر تک پہنچ رہا ہے. کہ علماء کو اپنی تھاٹس میں, اپنی opinions میں کوئی کلیئر نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کو گائیڈ کر سکیں. اگر کوئی ان سے گائیڈنس لینا چاہے گا تو وہ کس طرح سے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اگر وہ خود اپنی رائے میں ہی کبھی ایک دفعہ وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ دن بعد اسی مسئلے کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی جائے تو وہ اپنی ہی بات کو رد کرتے ہوئے, اس کی تردید کرتے ہوئے کچھ اور فیصلہ دے دیں. خدا کرے کہ ایسا ہوتا کہ وہ ایک دن کچھ کہتے اور تحقیق کر کے اگلے دن کچھ اور کہتے. وہ تو نئی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جو وہ 24 سال کی عمر میں کہہ رہے تھے آج بھی وہی کہہ رہے ہیں. اگر کبھی یہ ہو جائے تو میرے نزدیک تو راستہ کھل جائے گا. یعنی ہمارے علماء بھی اپنی آراء پر توجہ دیں, ان کا جائزہ لیں, ان کا تنقیدی تجزیہ کریں, اور اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نئی بات کو سنیں گے.
آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی تحقیق کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو دوا آپ پہلے کھا رہے تھے اس کے کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس معلوم ہو گئے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اختلاف کیوں کر ڈالا ہے، ہم تو دوا کھا رہے تھے. ٹھیک. تو جب کوئی نیا عالم یا کوئی نئی رائے یا کوئی نیا نقطہ نظر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اگر واقعتاً دین سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کو سمجھوں، میں اس کو جانوں. اصل میں دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے میری بہن، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پکی پکائی کھیر ہونی چاہیے جس کو کھا کے ہم فارغ ہو جائیں. غامدی صاحب، اصل کہانی انہی جلیل القدر علماء سے شروع ہوتی ہے. ایک آیت ہے انا ما بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا یہ ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. یہ مودودی صاحب نے لکھا. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر بریکٹ میں لگتا ہوں لیکن پھر بریکٹ میں یاد رکھو کہ مجھ پر وحی آتی ہے. دونوں آیتوں کا ترجمہ بالکل اپوزٹ ہے. دو فرقے اس بنیاد پہ کریٹ ہوئے ہیں. جی کیا قیامت آ گئی؟ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک صاحب علم نے ایک ترجمہ کیا ہے، دوسرے نے دوسرا کیا ہے، آپ اس کے دلائل معلوم کر لیجئے. آپ کے اندر یہ تجسس ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک دیہاتی ملا کی بات کی ہے تو اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا آپ کی سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ ایک کویک، ایک عطائی جا کے کہیں دکان لگا لیتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی علاج کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ بھی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے یہ کام کر رہا ہے. وہ جو اختلاف ہے وہ اوپر سے بڑے علماء سے شروع ہو رہا ہے. آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں کہ اس میں صحیح بات کا انتخاب کر سکیں. آپ اختلاف کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی غلطی کیا ہے. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس کو تعصب کا مسئلہ بنا دیتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میرا اطمینان اس ترجمے پر ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کسی دوسرے کی بات بھی جا کر سنیے، ہو سکتا ہے اس کی بات زیادہ صحیح ہو. یہ اصل میں رویوں کا مسئلہ ہے. میں اگر فرض کر لیجئے کہ میری بات سننے کے لیے 100 آدمی آتے ہیں اور میں ان کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ دیکھو مجھ پر الہام نہیں ہوتا، مجھ پر وحی نہیں آتی، میں ایک انسان ہوں، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس رائے کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ تفسیر کی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، جاؤ دوسرے اہل علم کی بات بھی سنو. مجھے بتائیے اس کے بعد کبھی کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو بات ہماری ہے یہ آسمان کی وحی ہے اور ہم پیغمبر کے منصب پر فائز ہیں. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. کتنے لوگ مرے آپ مجھے بتائیں، کتنے لوگ آپ علماء کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ میں نے گزارش کی ہے کہ اختلاف سے کوئی قیامت نہیں آتی، رویے کی غلطی ضرور قیامت ڈھاتی ہے. اور وہ رویہ میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا ہے کہ دیکھیے امام شافعی کتنے جلیل القدر عالم ہیں، کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی. انہوں نے فرمایا میں اپنی رائے کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. میں دوسرے کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. عالم جب اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی فساد پیدا نہیں ہوتا، کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی. سسٹم نہیں بن سکتا فتوے کا کوئی سینٹرلائز سسٹم جیسے ٹرکی میں. یہاں پہ دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل ہے لیکن لاکھوں طلبہ ہیں مدارس کے، اپنی سوچ لے کے نہیں کریں. آپ ایک سینٹرلائز سسٹم بنائیں تاکہ وہ ایک فتویٰ دیں، ایک بات کہیں. ٹرکی میں ہے، یہاں کیوں نہیں؟ یعنی ہم اس طرح کا معاملہ کیوں کریں؟ انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی آزادی خدا نے دے رکھی ہے، کیوں سلب کر لیں ان کی آزادی؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تجویز انتہائی خطرناک ہے. اس سے علم کا دروازہ بند ہوگا، اس سے جمود پیدا ہوگا، اس میں جو آراء قائم ہو جائیں گی ان کی اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے. کیوں کریں یہ کام؟ ہم لوگوں کو آزادی دیں گے، ہمارے یہاں کوئی پاپائیت نہیں ہے. وہ آراء قائم کریں، لوگوں کو علم اور استدلال کے ساتھ قائل کریں اور علم اور استدلال کی دنیا پیدا ہونے دیں. یہ غلط رویے ہیں جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ جہالت سے پیدا ہوتے ہیں، یہ کبھی علم سے پیدا نہیں ہوتے. اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے. لیکن گاندھی صاحب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اختلاف باعث زحمت بھی ہوتا ہے اور یہاں مسلمانوں میں علماء کرام کے اختلافات زیادہ باعث زحمت بن رہے ہیں. ہم سب اس رویے کے اصلاح کے لیے آپ کوئی عملی تجویز دے سکتے ہیں؟ جی میرے نزدیک میں آپ سے خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر ہم علماء پیدا کرنے کے لیے متنبع ہوں، ہمارا جدید نظام تعلیم اپنے اندر یہ گنجائش پیدا کرے. پہلے آپ یہ تو دیکھیے کہ ہم نے کیا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، کمپیوٹر سائنس کا ماہر بننا چاہے، سائنسدان بننا چاہے، اس کے لیے آپ کی تعلیم بنیاد فراہم کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ ہر جگہ جا سکتا ہے. دین کا عالم بننا چاہے یہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ نے اس گھر کو خالی چھوڑ دیا تو خانہ خالی رہ دیب می گرد. اس کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے مدرسے قائم کیے. آپ عالم پیدا کرنے کا کام ہی نہیں کر رہے. مدرسوں نے ان حالات میں جب برصغیر میں کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی دین کی شمع کو جلائے رکھا. اس میں کیا شک ہے کہ ان کا بڑا کردار ہے، لیکن اب تو آپ کے ہاں ایک ملک بن گیا. وہ کردار ختم کر دیا جائے. میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کردار کو ختم کرنے کی بجائے آپ نیا کردار تو پیدا کریں.
آپ کی تعلیم میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ دین کا عالم بھی آدمی بن سکے. جب وہ عالم بنے گا جو براڈ بیس تعلیم پائے گا, جو 12 سال تک آپ کے عام تعلیمی درسگاہوں میں پڑھے گا, اس کے بعد اختصاصی تعلیم کے اعلیٰ درجے کے ادارے قائم کیجیے اور لوگوں کی تربیت اور ان کے اخلاق کی اصلاح کیجیے. اس وقت فرقہ بندیوں کی بنیاد پر مسجدیں قائم ہیں, فرقہ بندیوں کی بنیاد پر مدرسے قائم ہیں. آپ نے اگر اہتمام کیا ہوا ہے اور دین کا برا عالم پیدا ہو رہا ہے تو پھر مجھے بتائیے. میں تو کہتا ہوں اس سب کچھ کے باوجود کہ ایک پسماندہ نظام تعلیم ہے, ایک فرسودہ نظام تعلیم ہے, وہ ان لوگوں نے قائم کیا ہے جنہوں نے جدید چیزوں کو ٹھیک طرح سے سمجھا بھی نہیں ہے. اس سب کچھ کے باوجود بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر دین کی ترویج کا خاصا اہتمام کیا گیا ہے. وزارت مذہبی امور قائم ہے, اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہے, اس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت قائم ہے. رحمان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ان سارے اداروں میں عہدوں کی فلفلمنٹ کے لیے علماء کے مابین ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے آپ نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں, ان سب سے زیادہ اہم ادارہ آپ کی تعلیم ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک نہ اچھا عالم پیدا ہوگا اور نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. باقی رہی یہ بات کہ اسٹیٹ کی سطح پر آپ کو اقدام کریں گے تو وہاں پر ادارے قائم ہوں گے. جس طریقے کے ادارے آپ نے قانون میں قائم کیے ہیں, عدلیہ آپ قائم کرتے ہیں, آپ کو اچھے جج چاہیے, ان میں بھی کشمکش پیدا ہوتی ہے. کشمکش سے آخر کیا قیامت آ جاتی ہے؟ آپ میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کریں اور میرے خیال میں اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں. اداروں میں علماء کو اپوائنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بات یہ کہ ہر ادارے کے اندر آپ پہلے یہ طے کریں کہ اس میں کس اہلیت کے لوگ آئیں گے. اس اہلیت کے لحاظ سے فیصلہ کریں, جس طرح کہ آپ عدلیہ کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں, اس کے معیارات بنائیں, آپ آگے بڑھیں نا. کون بنائے گا ہم سب اہلیت کا معیار؟ پارلیمنٹ. یعنی جب آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کر رکھا ہوا ہے اور اس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کر دیتے ہیں تو وہاں پہ کیجئے. یہ جتنے ادارے آپ نے بیان کیے ہیں اس میں سوائے اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ادارے در حقیقت پارلیمنٹ سے گزرے بغیر قائم ہوئے ہیں. آپ آج پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں اور جمہوری طریقے سے فیصلے ہونے دیں, بڑے بہتر فیصلے ہوں گے اور بڑے صحیح حل آپ کے سامنے آئیں گے. کیا وجہ ہے آخر کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے معاملات کو نہیں جانے دیں؟ ٹھیک ہے, ہم سب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے.